पूरी दुनिया के मज़ाहब पूरी दुनिया के मसालक और मसलक के मजहब अहले बैत कि पूरी दुनिया में खलीफे बखरे ने, इमाम बखरे। दुनिया के मज़ाहब खिलाफत अलग है, इमामत अलग है। जो खलीफे ने वो इमाम ने और जो इमाम ने वो खलीफे ने। ऐसे मतलब गल करके देख लो कि फलाने खलीफा ने उधर नहीं वो इमाम ने, फलाने इमाम ने उधर नहीं वो खलीफे ने। साढ़े नज़दीक जो पैगंबर का खलीफा हो वो उम्मत का इमाम यानी जो पैगंबर का खलीफा है वो उम्मत का इमाम। 12.5 इमाम ने जो 12.5 इमाम ने हकीकत ये कि मजहब अहले बैत वो जो उम्मत के यानी 12.5 इमाम ने वो ही पैगंबर के खलीफे ने। साढ़े इमाम ने वो पैगंबर के खलीफे ने। आज पैगंबर के 10वें खलीफे की शहादत का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया। यानी तुम अंदाजा लाओ कि इस कदर 4 खलीफे मशहूर होए लेकिन तुम भी चुप कर गए 10वां खलीफा जी शक्ल रिवाज पा जाए मैल चढ़ जाना था तो मैल वो भी रोज तो ये तो सौखी लेंगी हो जाती वो भी औखी लेंगी। मैं तुम्हें एक मिसाल देता तस्वीर पूरी दुनिया से जी तस्वीर मिस्र ईरान पाकिस्तान सऊदी अरब वो 100 के करीब दाने देंगे 100 वो ए 2 पूरी दुनिया की तस्वीर दे मोटे दाने तो 100 की तस्वीर चूंकि तस्वीर इस तरह कि 33 तो फिर 33 यानी एक बारी 34 2 बारी 33 अल्लाह अकबर 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह 33 मरतबा वो फिर इस तरतीब नाल ये तस्वीर बनी कि ये फिर 33 ते आके ते दाना एक मोटा आ जाता है उन्होंने बंदा इमाम भी आना बंद करके भी तस्वीर करोगे ना जो ये आएगा ना पता ये आएगा पता लगेगा भी यानी इतने 33 पूरे हो गए इन छड़ के फिर अगे 33 अगे रुकावट यानी अखा बंद भी करोगे ना तो ये एहसास हो जाएगा कि वखरा इमाम उन्होंने आते हैं अखा बंद भी हो तो वखरा नजर शुक्रिया मतलब पूरी दुनिया को यही तस्वीर डिजाइन है यानी बनी तस्वीर इस तरह की इसका मतलब है पूरी दुनिया में एक बार मस्जिद खिला के मस्जिद की तस्वीर लैके पूछो भी आ जेडे बेचने ते आ इको जा रही हो रहे बड़े चिर का पकड़ बने इमाम साढ़े जैसा नहीं होता इमाम बखरा नजर आना चाहिए। जी मैं निशानदेही करना चाहना आज वो ये कि 100 की तस्वीर में 2 है इस वास्ते कि 33 तो बाद निशान है फिर दरम्यान 33 फिर अगे निशान है फिर दरम्यान 33 फिर निशान है ये 100 दाना हो गए 33 वास्ते 2 चाहिए। मैं शुरू में सवाल करना कि जेडे कुल दाने 33 की तस्वीर किसी को है 33 की तस्वीर से मेहरबानी नहीं ये भी 100 2 बकरे है इस वास्ते दरम्यान बकरी रुकावट है अलग है कि 33 ने 33 इन छड़ के फिर अगे 33 इन छड़ के फिर अगे 33 इन विच मिलाओगे तो 34 हो जाएंगे एक नूं बाकी 33 ने तां रुकावट ये जी कुल 33 आती ये 2 बकरे क्यों है यार सारी आई 33 इनू विच मिला लो तो ये 34 हो गए ये कल्ले पढ़ो तो 33 हो गए तुम पूरी दुनिया तो तस्वीरें देख लो ये इन्ने को कट के ना इन्ने को अगे फिर एक रुकावट आ गई वो ये 2 उत्थे पाई देने जिते 100 हो 11 के बाद या तो किसी 11 तो पढ़े हो कभी किसी 11 की तस्वीर पढ़ी कि तस्वीर जी 11 बारी पढ़ी जाए कोई नहीं 33 33 तो 34 34 33 तो 33 मेहरबानी फरमाए एक किसी पहली बारी जो तस्वीर बनाई है ना 33 उन्होंने कितने वेख्या सी उस ये 2 विच वखरे होंदे ने 2 विच वखरे होंदे उस 33 की भी बनाई है तो 2 बात है जिदे को 33 वाली तुम देखोगे हालांकि कभी भी तुम 11 नहीं पढ़े यार कभी भी 11 नहीं पढ़े ये सारी एक तस्वीर इन बनाओगे 34 तो बाकी 33 वो जी किसी देखी सी ना वो 2 बात है हूँ तुसा कितनी देर लगेगी इस गल से कि पूरे वर्ल्ड तो 33 वाली तस्वीर चो ये 2 कढ़ने वास्ते कितना चिर लगे
شروع ہو گئے کوشش کر لو تسی گل کر لو کتنے گل کرو گے کنی دیر لگے گی حالانکہ ضرورت نہیں نہیں یہ غیر ضروری نہیں اور یار کہتی ہیں کہ دونوں غیر ضروری نے تو دیکھو بیچنے ایڈے غیر ضروری نے پھر بیچنے میں کہنا بھی اس طرح غیر ضروری ہے یہ دیکھیں تو سب پڑھنے ہیں گیارہ تو پڑھنے گے تو پھر بیچنے تو بیچنے ہوں تمہیں کنی کوشش کرنی پائے گی حالانکہ پوری تصویر کے دیکھیں کنی کوشش کرنی پائے گی تھی کتنے گل کرو گے لاہور والے کراچی گل کرو گے کراچی اتنے گل کرو گے مصر جاؤ گے ایران جاؤ گے کلمت جاؤ گے سعودی عرب جاؤ گے کتنے ترلے کرو گے بھی یار ندی نہیں لاؤنا یار بچوں کٹو کنی دیر لگ جائے ہوں اندازہ لاؤ کہ یہ جنہیں دو بیچنے ہیں بے فائدہ ہوں کسی بچ پا چھڑے ہوں یہاں کٹن لگیا صدیاں لگ جاتی نے 12 بنوانے سوکھے نے مہربانی یہ مطلب ہے کہ مکھی تو مکھی بچی وہ مطلب پریشانی ہے اس دور کے ساتھ پھر دلائل دینے نے وہ دلائل عرض کر دیں پہلے امامت پڑھنا جی پھر تسویں کی شان کچھ بیان کر میرے محترم سامعین جن میں آیت مجیدہ پڑھی ہے ذرا میں دسے کام مشکل ہے کوئی بھی گل ہے نا جی اگر وہ نہیں نا ٹھیک تم ٹھیک کرنے کیا بڑی دیر لگتی ہے اے مثال میں کہاں دیتے ہیں یہ گل نہیں ٹھیک انہوں ٹھیک کرنے کیا بڑی دیر لگنی ہے جہاں بندہ خسے جرابہ پاندہ ہے انہوں بڑا چیر لگتا ہے دسن واسطے خسا پائیے جرابہ نہیں پائیے وہ مصیبت ہے کہ انہیں بارہ منوان کا کی طریقہ ہو سکتا ہے لفظ امامت کو بندے سمجھ لیں مہربانی ایک بڑی اہم گل ہے کہ لفظ مختلف جگہ کے استعمال ہوتے ہیں انہوں کا استعمال دستا ہے کہ اتنے کہڑے معنی ہو سکتے استعمال ہوتے ہیں مثلا ایک آیت ہے وہ دو بار رب آیا رب ہم ہما کما ربا یعنی سکیا اے میرے پالنے والے میرے دو پالنے والوں پر رحم کر ماں باپ واسطے بھی لفظ رب آیا رب واسطے بھی لفظ رب آیا یعنی رب ہم ہما کما ربا یعنی سگیرا انہوں بھی رب ربا یعنی دو رب ایک اور رب دو رب ربا یعنی کہ میں دو رب دو پالنے والے رب ہم ہما کما ربا یعنی سگیرا اے ہمارے رب میرے ان دو ربوں پر پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحم کر رب دے واسطے بھی آیا رب انہاں واسطے بھی آیا رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ ہے رب دے واسطے بھی لفظ قرآن چ موجود ہے اسے آیت چ ماں پیو واسطے بھی موجود ہے اور رب انہاں ورگے تے او دے ورگے کیا بات ہے مولا نے جزائے خیر عطا فرمائے رب ہم ہما کما ربا یعنی صغیرا اے میرے پالنے والے میرے دو پالنے والوں پر رحم کر یہ دو نے یار دو نے بس یہ کا دو ہونا بتا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یار ان کا دو ہونا بتا رہا ہے کہ وہ جو رب العالمین ہے وہ کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے پھر بھی ایک رہے گا وہ یار بندوں کو کیا ہو گیا ہے یہ تو دو بھی ہو جائے تو وہ رب نہیں ہوتا یہ 12-14 ہو جائے گا وہ رب کیسے یہاں رب اور معنی دے رہا ہے اور وہاں رب اور معنی دے رہا ہے جب الحمدللہ رب العالمین کہیں گے پھر وہ ہے پھر وہ ہے جو علی کا بھی رب ہے جو زہرا کا بھی رب ہے یہ مطلب ہے جب رب کا لفظ وہ دیتے لگے گا وہ تو معنی ہو دے گا جب ماں باپ تے لگے گا وہ تو معنی ہو دے گا لفظ امام نہیں ایک بار ذرا بہتر طریقے سے سوچ لو کتنے لفظ امام کو فٹ کرنا چاہیے آج مسجد کی امام ہوتے ہیں یہ ہو ہوتے ہیں تصویر امام ہوتا ہے اور لفظ تو بھی امام ہی لگتا ہے مسجد امام نہیں ہوتا امام مسجد کا امام جہاں ہوتا ہے نا وہ مسجد کی کمیٹی کے سر تو امام ہوتا ہے یار مسجد کی کمیٹی منظور کرے تو امام ہے تو مسجد کی کمیٹی ناراض ہو جائے جو تو امام نہیں امام اگر بن ٹوٹ جائے اس امام میں جو اس امام کی فرق ہے مہربانی فرماؤ جنہوں اسی مسجد کا امام آنیا بھی ہو رہے میں ایک بندہ دیکھا وہ بکری نماز کا پڑھتا سی میں تینوں کی ہے ہو سکا میری نہیں پیچھے ہوتی میں کی گل ہے ہو سکا میں دھوتی ہوں میرے پیسے نہیں دینا نہ ہو وہ بندے آتے آؤ کوئی گل نہیں مول صاحب تنہا ہوگی تو دے چڑھ دے تو نماز کے پڑھ کرو گے تو بکری نہ پڑھ بکرے پتے بنائے گا چھٹ بنا وہ کرو گے وہ کہنے کا تھی دے چڑھو وہ یار دے چڑھنے میں دے چڑھا گا مول صاحب بھائی تو بچ کرو اچھا شکوا بھی کیا انہیں گلا بھی کیا انہیں کہ میرے پیسے نہیں دیتا تو پھر پیچھے ہوتا ہے تو پھر امام تین ایک گل دسا جہاں میں امام پڑھنے لگا اس امام کا گلا کر کے مگر کھلو کے پھر امام ہے جنہوں اللہ امام بنائے وہ گلا کریے بندہ مسلمان ہی نہیں مولا میں جزائے خیر شکوا کریے بندہ اسلام کو نہیں کرنے کا میں اس امامت کو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ
جناب علی ہود سورہ مبارکہ ہود کی 17 نمبر آیت مجیدہ اللہ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ بندہ افطرا سے کیسے کام لے سکتا ہے جو اپنے رب کی دلیل پہ آیا ہے؟ وہ انسان اکمل، حضور کے متعلق وہ انسان اکمل افطرا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جھوٹی بات نعوذ باللہ کیسے کر سکتا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی دلیل کے ساتھ آیا ہو، اور پھر اللہ فرماتا ہے یتلوہ شاہد منہ، اور اسی کی طرف سے اس کا گواہ پیچھے پیچھے آیا ہو، آگے آگے رسول آیا ہو اور پیچھے پیچھے اس کا گواہ آیا ہو، اور جس کی طرف سے نبی آیا ہو، کیا بات ہے، من ہوں دی زمین اللہ کی طرف جا رہی ہے، اسی کی طرف سے نبی آیا ہے دلیل لے کر، اور اسی کی طرف سے اس کا گواہ آیا ہے۔ میرے مولا امیر خطبہ دے رہے سن مسجد کوفہ، میرے مولا دس رہے سن اے آج اوتھے اتری، اوتھے کیوں اتری، اوتھے کدے واسطے اتری، کیوں اتری؟ اور پتہ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت بہت سی، مخالفت سی نبی پاک کے دور نا، حضرت علی کی مخالفت نہیں سی، وہ تو صرف یہودی مخالف سن یا عیسائی مخالف سن یا مشرک مخالف سن یا کافر مخالف سن، تو نبی پاک تو بعد مسلمان بھی حضرت علی کے مخالف ہو گئے سن۔ اچھا میرے بندے چپ کر گئے ہو، جب مخالفت کوئی نہیں سی تو جنگ کدے نال ہوئی سی؟ بھائی کیوں جنگ ہوئی؟ میں دسنا کہ حضرت علی کی مخالفت کیوں بدی۔ وہ جو حضرت علی نے 25 سال بعد تقریباً ظاہری حکومت سنبھالی ہے، وہ تو بندے پھر ملازمین سن، بڑے مشیر سن کو وزیر سن کو بڑے ایڈجسٹ ہوئے سن، بیت المال چ تنخواہ وغیرہ لیتے سن، بس بیت المال چ وہ پھر آخر بندہ کو کم کرتا ہی ہوتا تنخواہ لیتا ہے کہ حضرت علی کا مزاج ایسا سی کہ ایک باری بیت المال تھے پیسے پہ گرتے سن، حضرت علی کے سامنے دو بندے بیٹھ کے بیت المال کے پیسے تے چراغ پہ بلتا سی، وہ روشنی تے چراغ دے رہا سی، تیل وچ بلتا سی، تیل بلتا سی، جو بجلی کا بل آتا ہے نا وہ تو تیل کا بل آتا سی، یا تیل پہ بلتا سی تو چراغ سی۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایک بھائی آئے، سگے بھائی، انہوں نے آخیا حضرت حکیم، انہوں نے آخیا میں مولا نے گل کرنی ہے، دسو نبی عقیدہ۔ آپ نے فرمایا کہ جی سرکاری کام لگے ہیں تو میں پرائیویٹ ہونا تو گل سننا۔ انہوں نے آخیا میں جلدی ہے، میں اتنے بیٹھے بیٹھے گل کرنی ہے، ٹوٹ جائے۔ وہ آ کے بیٹھے تو امام نے فرمایا روک دو، وہ پیسے رکتے تھے تو امام نے چراغ کو جا کے آگے گل کر چراغ کو جا کے فرمایا گل کر، انہوں نے آخر بتی بجا گئی، انہوں نے آخیا بیت المال کا 3 روپیہ بلتا سی تو بیت المال کے پیسے بگڑے جاتے سن، اور میں تیرے پرائیویٹ گل کرنی ہے وہ روشنی کرنا چاہتا یہ خرچ ہو گئے بیت المال کا تو روشنی تیرے گل کرنا، میرے مگر بھی احتساب رہنے والے چڑھ جاؤ۔ جو احتساب دے وہ امام نہیں ہوتا، جو احتساب کرے وہ امام ہوتا۔ جنہا یہ مزاج ہو گئے بھائی کیا ساتھ میرے امام نے فرمایا ہاں جی تسی ملازم ہو جی تنہا کھڑے ہو بیت المال کو تسی کی کم کرتے سو؟ آخر پر ملازم کسے رکھیا سی کی کم دے ہو سکے سرکار میں گھوڑیاں کی نسل دسنا کہ میدانی علاقے جنگ ہوگی تو گھوڑا کہڑا چاہیے نسل کہڑی چاہیے تے پہاڑ جنگ ہوگی تو کہڑا گھوڑا چاہیے تے اگر سمندر چ دریاواں چ جانا ہوگی تو کہڑا گھوڑا دیتا ہے۔ میں گھوڑیاں کی نسل تو واقف ہاں اور میں انشاءاللہ دساں گا تانوں کہڑا گھوڑا کہڑی نسل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تسی کوئی اور کام شام کرو، انساناں کی نسلوں تو بھی میں واقف ہاں، جانوراں دی نسلوں تو بھی میں واقف ہاں، کہ مینوں دسن دی لوڑ نہیں۔ جہاں بندہ نوکری تو گیا ہے وہ ماما بھی ناراض ہوتا، چاچا بھی ناراض ہوتا، سالا بھی ناراض ہوتی، بیوی بھی ناراض، وہ بیوی دیکھو سارے رشتے دار ناراض، اور پتہ لگا جی ابھی کے خلاف بندے کیویں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک بندے نے مولا نے پوچھا تسی کی کم کرتے ہو؟ وہ ڈردے ڈردے آندا جی میں دسنا آیت کتنے اتری سی تے کیوں اتری سی تے کدے واسطے اتری۔ امام نے فرمایا تسی بھی فارغ ہو کیونکہ نبی نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو تسی بھی فارغ ہو، مینوں پتہ کیڑی کتنے اتری۔ ہن تسی اندازہ لاؤ نبی میرے پیغمبر دے وسیع نے مسجد کوفہ وچ خطبہ دیتا تے بندہ درمیان ٹوٹدا، اس نے میں گل پوچھنی ہے اس نے ساری آیتیں گل چھڑی نے، او کدے واسطے اتری تے او کدے واسطے اتری تے او کدے واسطے اتری، او دسو جڑی تواڈے واسطے اتری۔ پیغمبر آخر لگے ہور کوئی سوال کرنا آندا میرا تو دل کرتا ہے وہ دسو جڑی تواڈی دوواں بھراواں واسطے اتری ہو، کہڑے دوواں بھراواں واسطے؟ مصطفیٰ واسطے بھی تے تواڈے واسطے بھی۔ کٹھی کوئی آیت ہے وہ جڑی میں پڑھی ہے نا اے نبی دے پیر نے پڑھی، اے میرے پیر نے پڑھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ، میرے پیغمبر نے میرے علی نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ شخص جو دلیل کے اوپر آیا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کہنے لگا اے وچ نبی دا ذکر کتے ہوئے تے تہاڈا ذکر کتے ہوئے؟ اس ویلے تفسیر کوثر چ موجود ہے، کسی ویلے کھول کے دیکھ لینا۔ ساری فرماتے ہیں اس آیت میں جو دلیل کے ساتھ آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو اس کے پیچھے گواہ آیا ہے وہ علی مرتضیٰ۔ مولا جی تمہیں جزائے خیر امامت شروع کر لیں۔ میں 10ویں امام تک کتنا ہونا چاہتا ہوں
بڑی مہربانی. اگلی آیت کا حصہ ذرا سننا، وہ میرا موضوع ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا ورحمہ، امامًا ورحمہ. میرے حبیب ان بندوں کو موسیٰ کی کتاب سنائیے. موسیٰ کی کتاب ان کے لیے امامت بھی کرے گی، رحمت کا ذریعہ بھی بنے گی. امام نے آگے نکل بنے. موسیٰ کا قصہ سنا، موسیٰ کی زندگی سنا اپنی امت میں. تسی چپ ہو گئے ہو. میرے نبی تو بڑا نبی کوئی نہیں، میرے نبی کی کتاب تو بڑی کتاب کوئی نہیں. تے اللہ کہہ رہا اپنی امتیاں نو موسیٰ کی کتاب سنا، وہ دے وچ انہاں واسطے اگے لگ کے امامت کرے گی. وہ کتاب اگے لگ کے انہاں نو امام سمجھان واسطے، نظام امامت کو سمجھان واسطے. ذرا موسیٰ کا قصہ پڑھ، ہن پتہ لگا موسیٰ دا اتنا ذکر قرآن چ کیوں ہے. بڑے پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے، حضرت موسیٰ دا اتنا تذکرہ قرآن چ کیوں ہے. اللہ فرماتا اس قصے وچ تیری امت دی ہدایت ہے. ہن میں مثال جے نہ دیا مینوں آپ ہی آرام نہیں ہونا. بچہ گڈی چڑھدا ہوے تے مردہ نہ ہوے، اونوں کوئی بزرگ نال تے بندے ہوندا ہے او یار اینوں او کر سو اے منڈے نو گل سنا. وہ آندا 6 بھیناں دا ایک بھرا سی، چھوٹے ہوندے کٹھے ہوندے سن. وہ کوٹھے تے چڑھیا، گڈی چڑھدا چڑھدا ساڈے پیا فوت ہو گیا. 6 بھیناں لڑ گئیاں. ہن یہ کہانی انہوں کیوں سنائی گئی تاکہ گڈیاں دھیان نہ چڑھ. اس واسطے سنائیے نہ چڑھ، نہ چڑھ. مہربانی. ایک کوئی اور گل سنا، وہ تینوں اور سنا. ایک منڈا ساڈے نال پڑھدا سی، وہ اج کل جس تے سے اسی پڑھے نے، وہ کلا بیٹھ کے پڑھدا رہندا سی، ساڈے نال کھیڈدا نہیں سی. ہن یہ 2 کہانیاں اس کیوں سنائیاں؟ انہوں اس واسطے سنائیاں نے کہ انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا. انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا. ایک دو میرے سامنے پڑھے لکھے بندے بیٹھے تے مثالاں میں دینا بچیاں نے، بچیاں کے دان دینا بھی یہ سمجھ کے گیا نا تو پھر خیر پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ تربیت ہوگی نا بچے چھوٹے تھے سب. میں بس کامیاب ہو گیا، باقی تھی تک سارے سمجھدار. جہاں بڑے بندے کو سمجھا لگی وہ آتا میں پہلے جمیا سمجھ دوں. اس واسطے بڑے بھی سمجھا وہ اگے سمجھے سمجھائے. بچے نے دونوں گلا سن لی. جی گل سنائی گئی ہے کہ منڈا کوٹھے تو ڈگ پیا سی، مطلب یہ کہ انج کا کام نہیں کرنا. وہ پڑھ گیا سی انج کا کام کرنا. یہ مطلب ایک پچھلی کہانی اس بات کو سنائی گئی ہے تاکہ وہ انج کرے تو انج نہ کرے. اس کے بعد میں کہانی شروع کرنے لگا. ہوں سوچو اپنے صحابہ نو نبی پچھلیاں کہانیاں کیوں سناتے ہیں. مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیغمبر اعظم صحابہ کرام کو یہ کہانیاں سنائیاں نے جنہیں قرآن بنے. انہاں چوں ایک کہانی تھوڑی جی سنا کے تے میں 10ویں امام نوں سلام کرنے لگا. حسینی کو فرمائی لو جی سن لو جی موسیٰ اور ہارون انہاں دی کہانی قرآن چوں. اللہ فرمایا انا ارسلنا علیکم رسولا، لوگوں میں نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا ہے. کیسے؟ اللہ فرمایا شاہد علیکم، وہ تم پر گواہ ہے. اور اگر گھبرانا نہیں، آج ذرا تیز ہے، آیت ایسی ہے گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے علیکم تمہاری جانب میں نے رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا. کیسے؟ ویسے. کیسے؟ ویسے. کیسے؟ اس طرح. کس طرح؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح میں نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. کیا بات ہے. مولا تمہیں جزائے خیر دے. اللہ معافی کرے بندہ آخے مولوی تو اونج دا کوٹ پایا ہے جی میں ایک پادری نے پایا سی. میں کہا تینوں اور کوئی بندہ نہیں لبا، یہ نال دے کئی کوٹ نے تینوں پادری نہیں لبا سی. جن تو مثال میری پادری نہ ہوتی تھی. تھوڑا جا بندے خیال آؤں نا نا. ہوں جو اللہ کا فرماتا ہے یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. اللہ کا فرماتا میں تو آگے علیکم، قوم کا مانا تم، قوم کا مانا تم کتنے نہ سکے جائے گا. اللہ فرماتا کتنا میں نے ارسلنا میں نے بھیجا علیکم تمہاری طرف ایک رسول. کس طرح؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، میں تو محمد نے بھیجا جی میں فرعون والے موسیٰ نے بھیجا. حضرات اگر محمد کے سامنے فرعون ہی کوئی نہیں تھا تو مثال کیوں دی گئی تھی. بھائی کچھ تو لوگ ایسے مزاج رکھتے تھے جن کا فرعون جیسا مزاج تھا. اللہ فرماتا میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا جس طرح میں نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا. جڑے بندے پریشان نے بالکل نہیں ہونا. تو میں دسنا ایک جملے میں ساری گل کر لگا. ایک جملے تھوڑی توجہ کی وجہ تو قبلہ ہو چلی ایکو جملے. حضرات جس کے سامنے ایک فرعون ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کی ایک گلی میں کئی فرعون ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تسی سوچو گے بھائی کوئی بندہ
بندہ بچوں نہ آکھے ایک لالا گلا کرتا لالا نہیں نہ سیدھی گل پہ کرنا نہ سیدھے فرعون تانوں بخان لگا کھلوتے بخان لگا جی میں کھڑا دین لگا سامنے پر اینا اکھاں نے مینوں دیکھو تے ایمان دی اکھاں نال ذرا انہاں فرعون نوں ویکھ میں کھڑان لگا اے قرآن سورہ مبارکہ مومن 24واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے وقال فرعون تو فرعون کہنے لگا کیا سنونی اقتل موسیٰ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا میں چھڑ دیو میں موسیٰ کو قتل کرنا ہے نہ موسیٰ کو قتل ہوئے نہیں نہ فرعون قاتل حضرت موسیٰ دا ایمیں ارادہ کر کے فرعون ہو گیا ابراہیم نے ارادہ ہی کیتا ہے لیکن کوئی موسیٰ قتل ہوئے نہیں ارادہ کر کے فرعون ہو گیا تو اگر کی خیال ہے پھر میں انچی پڑھ دوں جس کے قتل کا ایک فرعون ارادہ کرے اس کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور جس کی چار پائی کے گرد 12 فرعون ساری رات کھڑے رہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ قتل نہ ہونے کو موسیٰ ہوئے نہ ہی نہ کوئی رسول پاک ہوئے فرعون دے ایسا نہ انہیں جانتا سا جدہ فرعون ہوئے نا اوٹا موسیٰ چاہیے جدہ فرعون ہوئے جنہ نیرہ ہوئے انہیں روشنی چاہیے مہربانی جنہ گوشت ہوئے انہیں برتن چاہیے مہربانی جدہ فرعون ہوئے اوٹا موسیٰ چاہیے وہ فرعون ایڈا فرعون نہیں سی بڑا بڑا سی لیکن ایڈا نہیں سی جنہیں نبی کے سامنے آئے وہی وجہ میں دسنا کرتا موسیٰ کے سامنے جتھے چھوٹا موٹا فرعون ہوئے نا اتھے علیہ السلام نے بھی کام چل جاتا فرعون سر مکے بیچے اتھے میرا علیہ السلام نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی صدقے لاہور آنے صدقے موجی گیٹا جو علیہ وسلم علیہ وسلم لوگ تساں آگے ہی تھے اور میں بولنا پاؤں تو فیضا کی سب تو میں نے کہا تساں تھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ اب سنے لوگ آج کے دشمن نہ بن جاؤ آج ضرورت کے لیے آیا ہے آج ضرورت کے لیے آیا ہے شاید ایک اچھا جملہ میں بیان میں کر سکا اگر فرعونیت محمد میں ختم ہو جاتی تو علیہ کی ضرورت نہیں اگر فرعونیت محمد میں ختم ہو جاتی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا چونکہ نبی کے بعد نبوت تو ختم ہو رہی تھی لیکن فرعونیت تو ختم نہیں ہو رہی تھی بعد میں اللہ نے کہا کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرعونوں کا مقابلہ کر جو بعد میں اٹھے گا آن سامنے آ جائے شکریہ کتنا مہربانی شکریہ فرعونیت اس وجہ ہے اور بندے بڑے نے فرعون کے نہیں اسرائیل فرعونیت نہیں کر رہے کشمیر کے خلاف ہندوستان فرعونیت نہیں کر رہے حضرات فرعونیت ختم کرنا چاہتے ہو اور دعا کرو جلد آنے ہی آ جائے اور کشمیریوں کی حمایت کرنے والوں اور قدرتی آج 5 فروری آج پوری دنیا کشمیر لڑے ساڈا آگے اسی بھی کچھ کشمیریاں مظلومہ کی حمایت کریے کشمیریوں فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن کبھی کبھی 5 فروری کو کہا کرو یا امام المنتظر یا امام المنتظر شکریہ اس دن فرعونیت ختم ہوگی جب زہرا کا بیٹا آئے گا بات ہو گئی بطول تیرے کیا کہنے
کون سنانا ضروری؟ ہاں جناب موسیٰ فرعون نے گئے سن نبی کے سامنے بھی فرعون ہے سن کیوں اس قصے میں سنان کی ضرورت پیش آئی وہ میرے کو سنو جی سورہ مبارکہ طٰہٰ پڑھ دینا خالق کائنات نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ جی جا فرعون کی طرف وہ باغی ہو گیا جا فرعون کی طرف اس نے بغاوت اختیار کر لی ہے یہ کا مطلب ہے باہر نکلنے کا نام بغاوت نہیں باغی گھر میں بھی بیٹھا ہو تو باغی ہوتا ہے آج پروفیسر کچھ کہتے ہیں شبیر گھر سے نکلے تھے یزید تو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا موسیٰ ہی نکلے تھے فرعون تو اپنے گھر میں بیٹھا شبیر کے نکلنے کو بغاوت کہنے والوں بہت شکریہ میں نے دلالی نہیں کرنے اللہ فرمائے کہ صحابہ تو جا جدھر الہ فرعون کدھر انہو طغى وہ باغی ہے ہمیں جاننا ہمیں جانتا نہیں جی جاننا اللہ فرمائے جا بھی تو اللہ کی خیال ہے میں خطاب نہیں پیدا ہوں ہاں آئے پہ بڑھیں اللہ فرمائے جا بھی اللہ جاننا میں اچھا نہیں سمجھا کچھ ہے کہہ دیا کیا بات ہے اور پھر باہر گلی کتا آ جائے تو بندہ کہ جا کتا موڑ آندا ہی تو کچھ ہے دیا کی خیال ہے جہاں پہ آندا کچھ ہے دیا جو پینسل دینی چاہیے کتے کا ڈرس نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی دینی ہے نا اور بس ہاتھ دے کے بھیجنا ہے جنہیں کا کتا ہوگا انہیں کا ہتھیار ہوتا بہت شکریہ جناب جنہیں کا کتا ہوگا انہیں کا ہتھیار ایسا دلی بھائی کچھ ہے بال موڑی کتا اللہ کچھ ہے تھے جنہیں میں فرعون میں جان لگے نا موسیٰ فرماتے ہیں اس ہاتھ چاہ فرمائے جاننا ایتھو اللہ ہمیں کچھ ہے جائے گی کی ایک دا سوال ہے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری میرے سینے کے علم کو وسیع کر میرے سینے کے علم کو وسیع کر خدا را بندے قرآن پڑھ کے ایک مرتبہ سوچے ایک دہشت گردوں کے مقابلے میں علم کی کیا ضرورت ہے میری کیا بات ہے بھائی وہ دہشت گرد ہے وہ بچے قتل کرتا ہے وہ بیویاں حمل ضائع کرتا ہے وہ ملعون ظالم ہے تو جانا وہ دیا میں اتنے کو دھیان چاہیے سی اب آپ ایک چاہیے سن تو آسمانی بجلی چاہیے سی انہوں مارن کا سامان چاہیے سی جو بھی میں فرماتا کہا رب اشرح لی صدری قرآن نہیں پڑھو یار جنیانی والے پڑھ گئے لیکن یہ قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ لگ گیا قرآن دشت دے رہا ہے دشت گردوں کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں علم سے ہوتا ہے اسا کوئی نہیں سنیا ہتھیاروں سے نہیں علم سے ہوتا ہے لیکن اللہ آخر مارن واسطے دیکھ نہیں چاہیے گا وہ دیکھے ہتھیار ہی چاہیے گا اللہ فرمایا تو آرام کر ہتھیار شاہد کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہوتا ہے عالم کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہوتا ہے فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری میرے سینے کا علم زیادہ کر فرماتے ہیں اور فیسر لی امری کام مشکل ہے ذرا آسان کر اور فرعون پہلا بندہ میں شریف آدمی ہے وہ کام مشکل ہی پائے آسان کر اللہ فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اللہ فرمایا تو ہوتے لسٹ ہی بنا دیتی ہے ایسا کرو ایسا کرو یہ کوئی بات دسو سوال آتا ہے دسنے کے گھر ایک ہی شہر دسو سارے کام چل گئے سارا چل گئے یہ کوئی دسنی ہے اور میں ایک کیا کریں عرض کی او کی فرماتے ہیں فاجعل لی وزیرا من اہلی میری اہل سے میرا وزیر بنا میرے گھر سے میرا ایک وزیر بنا میری اہل سے میرا اہلی کا کی ترجمہ ہے میرا یارہ دوست جو میرا وزیر بنا میرے ملے جو میرا وزیر بنا میں اہلی میرے اہل سے میرے خاندان سے میرے ہی اپنوں سے میرا ایک وزیر بنا تو میرا اتنے بھی ہے اللہ کو پتا لگ گیا کی گل ہے لگ گیا اب وہ تشریح کی تھی ہارون وہ ہارون ہے اچھا یہ اللہ بدل لگا ہارون تو فرمانا آخری وہ میرا بھائی ہے انہوں بیان دے جنہیں برا بنایا میرا برا جے وہ نام ہارون ہے انہوں میرا وزیر بناؤ اشد میری حاضری میری قوتوں کے ذریعے بناؤ وہ میری کمر کا زور بنے اشریک ہوں فی امری میرے ہر کام میں شریک ہوئے میں نے وہ دے میرا ہر کام میں شریک ہوئے شریکہ برادری نہ ہوئے شریکہ نہ لانا ہوئے میرے ہر کام میں شریک ہوئے اچھا برا بھی آپ کو دس دے برا کا نام ہی پتہ دے ایک بار یہ میرا اچھا مجمع اتنا نفیس مجمع
रल के रूहानी तौर पर हजरत मूसा को पूछिए भरा तुहाडा घर है ना ਉਹਦਾ हारून है वो तुहाडे कोल है ਉਹਨੂੰ वजीर बना लो उत्थे तरले क्यों करते इसका मतलब है कुरान हमें दस दे रहा है नबी का वजीर वही बनाता है जो नबी का नबी बनाता है नबी का वजीर वही बनाता है जो नबी को नबी बनाता है अगर सिर्फ तस्वीर है मेरा नाम ही नहीं सकी कुरान राज पे खोलता आशरीक फी अमल मेरे हर काम में शरीक हो मेरे हर काम में शरीक आप कुरान आशरीक फी अमल उसको मेरे काम में मेरा शरीक कर क्या तर्जमा पंजाबी तक वो मैनू काम दे वो मैनू काम दे जेड़ा मैं करना वो दे जेड़ा मैं काम करना वो मेरे काम में शरीक हो मैं खतीब हाँ तुहाडे सामने मैं आउणा जिन्नियां तुसीं मैनूं मजलिसां आंदे उन्नियां मैं नहीं पढ़दा विच विच मजबूरियां भी दस मेरे त्रै मुंडे बेटे उन्हां त्रों चों एक भी मेरे काम च पै गया होवे ना ते कदी ओनूं नहीं करदे पुत्र भी मेरे ने वो यार नहीं मेरे काम च मैं पैंदे कोई पै गया तो आ जाएगा मेरी कोशिश है पै जाए नहीं कर सकते वैसे तुसीं दसो मैनूं जे मेरी करियाने की दुकान होंदी फिर तो मैं अंदर 2 घंटे आराम कर नहीं सकता कितना किराने की दुकान होती तो मैं कहना यार बदल बने बारिश बड़ी मैं नहीं जाना और तू मुंडे दुकान से टुट जा उन्हें टुट जाना सी वो कम ऐसा सी जो विच पै सकदा है हाय हाय वो कम ऐसा सी जो विच पै सकदा है आप कम ऐसा है एक पुत्र नहीं पै सकते गुआंढी किथे पै जाएंगे मेरा भी दिल करता मेरा गुस्सा आना है पर पढ़ाए तो ताकि इतने आगे पढ़े आज तक पढ़े तशरीह करे मिसाल दे जिन्हें मैं देना और ना को मेरे काम मेरे ना को रिश्ते रखने नहीं मेरे है नहीं पुत्र भी है नहीं कहना मैं बढ़ावा चाचे के पुत्रों के पुत्र को भतीजे नहीं सारा खानदान पे नहीं मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ ये सारे बंदे रिश्तेदार थे मेरे काम में नहीं पता तेरे मोहम्मद के कमों को पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नबी के कमों का पता है हर बंदा तो मौलवी के काम में नहीं पै सकता दुकाना चलानियां हो रहे तुसीं दुआने लेंदे हो दुआने तरबूज ते किसी बंदे को खिला दो मैं रोटी खान चलना आ वड्डा आई है ना देवी तेरे को साथ ला आए वड्डा आई है ना देवी इन्नी ओदी इन्ना कोई न मिलो ओदी इन्नी तरकीब ओदी इन्नी ऊंची हुई है वड्डा आई है ना देवी ते बाकी साथ ला घटा घटा के निकल के गई नहीं रोना जो पै गया ये दुआने वाला तो किसी बंदे भी खिला के जा सकता है डॉक्टर भी किसी दुआने को आ सकता है तो ऑपरेशन करके रोटी खाओ नहीं क्यों दुकानदारी और तरबूज में इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है सर उठाओ नबी के काम में वो पढ़ सकता है जो नबी जैसा इल्म रखता हो फरमाते वो मेरा भाई है नाम उसका हारून है वो मेरे जैसा आलिम है वो वो मुझसे ज्यादा फसी है वो बात कर सकता है उसे मेरे काम में शरीक है मतलब पैगंबर का वजीर वो होता है जो पैगंबर की जगह पे बैठ के काम चला सके अक्सरियत की वजह से तू दबा सकता है दलील का जवाब दे मोहम्मद तो जानवरों से भी बातें करता था और नबी तो चीनों से भी बातें करता था नबी के दरबार में तो हरनी भी आई थी नबी के पास तो जिन भी आए थे वो हदायत लेके गए जिन कलमा पढ़ के गए फिर अपनी बरादरी को लेके गए हजरात नबी का वजीर वो होता है जेड़ा जिन्होंने हदायत करे और जिन्हों जिन चमड़ जान नबी का वजीर दूसरी आयत पढ़ के याद रखना सदके जामा मौला का जज़ा देता हजरत चिंतन बिन चुनाता वो अजे यहूदी सन मुसलमान नहीं सुना उन्हें आखे नबी बात साढ़े आके 3 सवाल करने तक करने सहाबा कराम रखने ध्यान ना करें मुंह चुके आपका सवाल करना है सहाबा कराम नबी की बड़ी इज्जत करते सर ना नबी बात तो मैं सवाल करना नबी बात करना मैं जो सवाल ना तय जे तो कितने उत्थे नबी पाक ना होते ये सवाल करने तक सहाबा कराम ने सवाल का रहमत मजमाइन था ये सहूरे खाने सवाल ही पूछे थे सवाल ही पूछे
وہ دن بچ گیا مدینہ تو علم دی وجہ نہ امام کا پڑھنا امام نبی کا علم کا وارث وزیر نبی کا علم کا وارث حضور نے فرمایا سوال کر کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ ما فی السماوات و ما فی الارض پڑھے لکھے جی یہودی سی کہنے لگا ہر شے اللہ کے لیے ہے میں وہ چیز پوچھ رہا ہوں جو اللہ کے لیے نہیں ہے مار کھانے نہیں کہا نبی فرمایا ہے اور بتاتا ہوں ہے اور بتاتا ہوں صحابہ کو ہم چپ کر بنا ہوگا اور ایک سوال اوکے کہنے لگا وہ شاید بتاؤ تو اللہ کے پاس نہیں تیری عزت تو سب کے نبی فرماتے ہیں ہے اور بتاتا ہوں تیسرا سوال 10ویں تک کہوں گے نا 10ویں امام تیسرا سوال سب کے نام فرماتے ہیں کہنے دے ایک اور ہے آپ کہتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون اللہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا ہر شاید کو جانتا ہوں میں وہ پوچھ رہا ہوں جسے اللہ نہیں جانتا مار کھانے لگا نبی آ کہتا سنا سوال ہی نہیں آیا نبی آ کہتا سنا صحابہ کرام دم بخود بیٹھ گئے حضور نے فرمایا سوال پہلا سوال کہنے لگا وہ شے جو اللہ کے لیے نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہر شے اللہ کے لیے ہے شرک اللہ کے لیے ہے ہائے ہائے ہر شے اللہ کے لیے ہے لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں کہنے لگا دوسرا سوال یہ تو بس مسلمانوں کا کہنے لگا دوسرا سوال کرنا وہ شے جو اللہ کے پاس نہیں ہے فرمایا ہر شے اللہ کے پاس ہے کہنے لگا وہ جو نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہوں فرمایا ظلم اللہ کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس عدل ہے اور وہ عدل ہی کرتا ہے کہنے لگا تیرے بھی کہنے پوچھنے کے آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا وہ شاید جس کو اللہ نہیں جانتا ہے تیرے حکیم ان تو سر کے ہے تیرے علم تو سر کے ہے تیرے دلائل کے اندر سر کے پیغمبر عالم نے فرمایا اس سوال کا جواب کا طریقہ ہو مجھ نہیں ہونا جاؤ گی آپ نے فرمایا میں پہلے تیرے سوال کر لوں ہو سکتا تو بھی کام ہو جائے گا آپ نے فرمایا یہ جڑا عزیر سی وہ اللہ کا کی بیٹا ہے وہ اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا ہے نے فرمایا سوچ لے عیسائی عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا سب یہودی حضرت عزیر نے اللہ کا بیٹا وہ لگا عزیر اللہ کا بیٹا ہے حضور نے سوالیہ انداز سے پوچھا اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے ہو سکتا ہوتا ہے ہو سکتا تینوں پتا اللہ تو کروں بھائی کیا بات ہے حضور نے فرمایا اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہے کہنے لگا عزیر اللہ کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تینوں ہی پتہ ہی اللہ کو کوئی نہیں پتا ہوتا اللہ بھی آ جائے تو اللہ بھی اولاد علماء کے سر رکھ کے آخر لگا اشہد انک رسول اللہ میں من گیا تو یہ اللہ کا رسول ہے کلمہ پڑھ گیا صحابہ جھپیاں مارنے لگ پے مبارک ہے جب مبارک اشبار کر لے گئے سارے کو ہے ایک سوال اور کرنا ہے انہوں نے کہا سنی تو تو سوال لے کے تو دیکھ سکتے مسلمان ہو گئے انہیں کو سوال ہے ایسا کیا غیر مسلم ہو کے سوال کیتا جا سکتا ہے مسلمان مدرسے لگا رہے مسلمان ہو کے سوال نہیں کیتا جا سکتا ہو سکے حضور اور مسلمان ہو گیا یا رسول اللہ کیا نصیحہ ہے محمد ابن عبداللہ انہوں نے یا رسول اللہ ایک سوال اور ہے اے تیرے سوال کرنے تو صدقے کہنے لگا میں نے الٹے سوال کیے آپ نے سیدھے جواب دی میں نے سوال الٹے کی حالانکہ الٹے سوال کا الٹا جواب ہوتا ہے میں سوال الٹے کرتا رہا آپ جواب سیدھے دیتے رہے جب آپ یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ایسے سوالوں کے جواب کون دے گا قرآن میں میرا ہاتھ ہے نبی فرمایا پارا چھوڑ کے جا رہا چھڑ کے جا رہے پارا چھوڑ کے جا رہا 10ویں کی گل کرنے دیں 10ویں کی گل کرنے دیں حضور جی نے نبی اپنا خلیفہ اور امت کا امام بناتا ہے آپ گل کر رہے ہو وہ حکومت کرے تو بھی امام ہوتے ہیں نہ کرے تو بھی امام ہوتے ہیں پیغمبر اعظم نے فرمایا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا لوگوں اس وعدے کو یاد کرو جو موسیٰ سے دیا گیا کیا وعدہ موسیٰ سے وعدہ کیا گیا وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا اللہ نے قوم موسیٰ سے وعدہ دیا کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہیں بارہ سردار ہے ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ وہ موسیٰ والا قصہ یاد آیا کہ گڈی ہے گڈے ہو سکتا یا رسول اللہ موسیٰ والا وعدہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے بارہ کا وعدہ تو اور سے ہوا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرمایا نبی نے فرمایا میں بھی تو بارہ ہی چھوڑ کے جا رہا حضرات جنہیں نبی چھوڑ کے گئے ہیں ان کی ہر حکومت کو ضرورت رہی ہے
میں دبلا تھا نبی کے خلیفے کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی, حکومت کو نبی کے خلیفے کی ضرورت ہے. 10ویں امام کی بارگاہ چلا جاؤ, آ گیا متوکل کا دور ہے, یزید تو بڑا ظالم ہے, پرندے بیٹھے نے, روم کے بادشاہ نے سفیر بھیج دیتا, ہو سکے اندر ہونا چاہتا سفیر روم کے بادشاہ کا, ہو سکے آ جائے اندر آپ کو سامنے کھڑو گیا, کہنے لگا جی خلیفہ المسلمین تسی ہو, ہو سکے ہو کہتے تھے گئی, ہو سکے امیر المومنین تسی ہو سکے میں, ہو سکے اسلامی مملکت کے سربراہ تسی ہو سکے میں, ہو سکے ایک اسلامی سوال ہے کرنا ہے. میں محمد علی نقی علیہ السلام کی گل کر سامنے 20 سال تقریباً کم و بیش میرے امام نو گھر کو دور رکھے, بکرا گھر دے کے وہ پہلے لائی رکھے, اتنے امام نو رکھا سی تو وہ آ کے ہو سکیا ایک اسلامی سوال کرنا, ہو سکے کرنا ہے سارا اسلامی تیرے سامنے, ہو سکیا روح تحجی آؤں جی تمہیں پتا لگے اس گل کا جی تمہیں پتا پوچھے پائی جی لاہور چلے جاؤ جو دستے میرے پاکستان دیکھا جی بڑا دل کرتا ٹالا میں میں نہیں چاہتا لاہور چلے گا مینوں کی پوچھ وہ آدھا روح تحجی آؤں بادشاہ آتا کی گل کوئی شک ہو سکتا میں ویسے آؤں ہو سکتا میں حروف تحجی بیان کروں گا کن 7 ہو سکے سے 3 نقطے سے جیم خے زاد شین زویں اور فے, یہ 7 حروف تحجی قرآن کی کون سی صورت ہے جس میں یہ 7 نہیں ہے؟ بھائی سب قرآن کی ایک صورت یہ 7 نہیں, باقی حروف ہے تے سے جیم خے زاد شین زویں اور فے, وہ صورت کہڑی ہے قرآن کی جہدے وچ یہ حروف استعمال نہیں, وہ پھر جڑے تنہا والی نسل بیت المال چو ہو سکے ہاں بھائی وہ جڑے مفتی کے طرح کھاتے سے کم پہ گئے نا, ہو سکے ہاں بھائی کتنے گئے علماء سود گل کر علماء کتنے گئے, ہو سکے جناب حاضر انہیں کہ جلدی جلدی دسو, انہیں کہ جلدی جلدی یہ کدے اتنے اگے رکھو تو اسی شروع کر رہے ہیں, یہ سارے قرآن کا معاملہ ہے, یہ سورت ویکھنی پینی ہے, سورت نہیں آیت ویکھنی پینی ہے, یہ تو شیر کدھر بھی آ سکتا ہے, زوئی کدھر بھی آ سکتا ہے, یہ تو پھولا پھالی قرآن کی کرنی پینی ہے یار. قرآن سارے ہو سکے 114 سورتیں نے, بڑیاں بڑیاں بھی ہیں, چھوٹیاں چھوٹیاں ایک بندے کو دئیے, بڑیاں بڑیاں تروں دئیے, چون دئیے, تو قرآن لے کے بہ گئے تو بڑے 6 مہینے لگ گئے, سال لگ گئے, یہ تو بڑی کی گل دیکھنا پینا کتوں آیا تو تھوڑی خراب بات ہو سکیا میں روم چ ہوئے تو سوال تو نہیں جواب ہوگا تو جاؤ, وہ کہنے لگے نہیں ہو سکے تو انہیں جواب دیں, اور شروع ہوئے قرآن کھولو, وہ دیکھو وہ کھلو کے شریر گل کی پر مت مار, ہو سکے بھائی جی مینوں انہاں دا چھڑو کہ میں کہڑے سوال واپس کروں, اور جی تھی شروع ہوئے وہ تو قرآن لے کے اندر میں تو میں نہ مسکین پیچھے فون کریں جگہ فون ہوتا ہی نہیں تھا, وہ کرنے کا میرے نہ کچھ گل کرو, میرے نہ کچھ گل کرو, اس بندے کی جتی لبے گا, جتی ٹیپ کی جگہ تو جتی ٹیپ بنوا کے اتنے رکھا, اس کی آگیا ہو سکے بادشاہ سلامت پریشانی ختم کرنا چاہتے ہو, ہو سکے تو بول ہو سکے کام بھی کوئی نہیں, دس کے کرو ایک جائے کیوں, ہو سکے روایات کے مطابق علی کو بلا لو, جب ہمارے دور میں بھی ایک علی موجود ہے, وہ پہلا تھا یہ 10واں ہے, امام علی نقی سے آئے آج علی حق رکھے جی, آج میرے نام میں 10ویں علی نہیں ذرا ایک جاکو نقی حق نقی حق نقی حق نقی حق نقی حق, یہ میرے 10ویں امام بھی آج میرے عزیز دوستوں, میرے 10ویں امام ادھر ہی جتنے گھر چ موجود سن قید کی شکل بلایا گیا, امام آ گئے, جب آ گئے ایک بندہ آتا ہے امام نو ایک دی سواد کی گل آدھے سن, میں تو راہ چ بندہ آتا ہے یہ تھوڑے نال لڑے بھی نہیں ہیں, بولتے بھی نہیں, تنگ بھی کرتے ہیں, جدو بلا ایک سال بعد تمہیں بلا سال بعد ہی آ جاتے ہو, وہ تمہیں لڑے گے, تمہیں تنگ کر
सजावा देते हूँ फसे ने तो फसे रहते हो साल लंघता औखा टाइम होंगे तो तुहानू सद लेते हैं तो तुम भी डोरी पैंदे हो साल बाद मेरे इमाम फरमाते साल बाद भी ना बताऊं कि हम ही हक है हूँ पता लगे जदों बुलाते सन आउंदे क्यों सन जिस हाली जिस बुलाए वो क्यों आए देखिए हम बताएं कि हम ही हैं ताकि हम बताएं कि हम ही हैं और आगे की बात सुनो मेरे इमाम आके खड़े हुए उन्होंने सारा का रंग फिर गया पता नहीं कितना को एतमाद सी मेरे इमाम ते इन्हां मुंकरां नूं ही जिन्हें इमाम आगे खलोते ना अगो मेरे को देखो तो पड़ा अगो क्या करे आया ना और ना तो स्वाद नहीं आया ना और पूछे वो मेरे इमाम के सामने आया इन्हें जी गल जिवें कीती है तो सब तवज्जो रखी तो मैं छिकन लगा आगे कहने लगा हुजूर 7 हरूफ ऐसे हैं जो कुरान की एक सूरत में नहीं है मेरे इमाम फरमाते से जीम ठीक हो गया हो सके मैं पूछना ही नहीं तेरे को मेरी सूरत खत्म हो गई है ऐसे का भी मैं आया था मेरे इमाम फरमाते पूछते गए तेरी सूरत कहने लगा सूरत ही नहीं हो गया काम जेड़े काम उस मैनू भेजा सी वो हो गया इमाम फरमाते क्या तू खरोता रहो इन्होंने तो मैं गल करनी है आज संसारे इशारा पे करना बिचों मैं शर्म ही नहीं आऊंगी इशारा करता ही नहीं तुम सारे मुंह नहीं लगातार बैठे तो मैं आता मना वो बड़े उतरे बंदे सन मैं सीधे हथ बन के सर इशारा सुन इमाम पूरे मजमे में तो सड़े मुतवक्कल देख के इमाम फरमाते और तुमने सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी मेरे इमाम फरमाते हो तुमने सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी सूरह फातिहा में ये 7 हरूफ नहीं है अगली गल अपने इमाम की सुनो या दसो इमाम की बारगाह जो अपना नजर पेश करो अगली गल मेरे इमाम फरमाते अब हैरान हो कि तुमने सूरह फातिहा भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी कसम है मुझे रब्बे काबा की मैं सिर्फ यही नहीं जानता कि ये से जी देखे ज़ाल शीन ज़ोए और फे है मैं अली का बेटा अली ये भी जानता हूँ फातिहा में से क्यों नहीं है शीन क्यों नहीं है फे क्यों नहीं है ज़ाल क्यों नहीं है शीन क्यों नहीं है ज़ोए क्यों नहीं है फे रसूल ये है मुसलमानों तुम्हारा इमाम मेरे इमाम दी इससे जिंदगी के दौरान एक बीबी ने दावा किया मैं ज़ैनब बिन्त अली 40-50 साल बाद मैं फिर जवान हो जाऊंगी मैं कोई नहीं शहीद हुई ना मेरा शाम को कोई मज़ार है मैं अली की बेटी ज़ैनब फिर बंदे पूछा कि मैं तस्दीक करी मेरे मौला ने बुलाया गया कहने लगे बीबी आती है मैं ज़ैनब आपने फरमाया कज़ाब है झूठ बोल दी झूठा दावा कर दी कि मैं नबूवत का झूठा दावा बंदे करते हैं झूठा दावा कर रही मेरे इमाम ने पूछा एक किमें हो सकता है कि ये मन जा बीबी का तरीका है फरमाया ये आसान तरीका है तेरे शेरों का जंगला कहाँ है शेर पीछे लगे हैं आपने फरमाया जंगले का दरवाजा खोल दो इस बीबी को शेरों के पास भेजो दरूद वालों को दरिंदे नहीं खाते दरिंदों पर हम पहले बैठ का गोश्त हराम है एक बंदा मुतवक्किल के करीब बैठा सी ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲੇ ਤਸਵੀਰ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਸਾਬਾ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਤੇ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ मेरे इमाम ने जिन्होंने गल सुनी मेरे इमाम फरमाते मुझे काबे के रब की
आंसू आ गया तो मेरी की गल कर लो, जनाजा आ जाएगा। लंबी तफसीर नहीं, एक दिन मैं कर लूँ। मुसलमानों या सब रोंदे देख के हंसने, या आ जाओ फिर कला जनाजा के। आज फिर गाना कला जनाजा। वैसे इन्होंने सारे जनाजे यही सूरत हाल पेश हुई है। सियालकोट में अर्ज की सी नगरी कि उस बंदे बंदे मारे रूह के लाश सड़क पे जाती। फिर एक बंदा ऐसा भी सी, एक जिन्हें सियालकोट का नहीं पूरे पाकिस्तान का मुंह तो छड़िया, पूरे वर्ल्ड वो अदनान मलिक उन्होंने 23 मार्च में तमगा जुर्म दिता जाए। होया कि बंदा कला सी, कला सी, बेगार मददगार सी, जिम्मेदारी उन्हें मुजरिम करार दिता। उस इन्ना नाम बचा सके ना हजूम को समझा जा सके, इन्ना उस जरूर रखे नाम नाम कितने कितने रोम एक दिन लग गया ना परदेसी परदेसी एक दिन लग गया जरा लोगों ना मारो बीबी ज़ैनब उन्हीं दे रही है कोई जंगल करबला के जा गया थे ना मारो या भरना करिया रह गई। मेरा इमाम हसन अस्करी गायबाना तौर पर आ गया, इल्म इमामत न आ गया, जनाजा बिल्कुल करना। मैं इमाम ना घर करनी तो जनाजा अंदर आ जाए, वो गल जी करनी है भाई कोई गल नहीं, लंबी कोई नहीं, लंबी कोई नहीं। मैंने दुख लगता है जिन्होंने जिंदान खा गए हो उन्होंने शायद नाम ही नहीं है, वो कितनी को देर उन्हें बचना होता है। लेकिन उम्मत ने बड़ी जल्दी की थी, 40 तो 42 साल जिंदगी सी मेरे इमाम अली नबी का सलाम थी। पढ़ के ना मकतब तो मैं एक अंदाजा लाया मेरे मौला अली अलैहि सलाम तो लैके शबीर को बिचों अलग करके अगो फिर सारे इमाम जिन्हें कतल होए या जहर दिती गई तुझे यकीन करो असि मजबूर है या हुसैन आखन दे जिधर भी औखा वेला आया उस हुसैन को याद। वाह वाह जनाजा नहीं याद है इन्हें को अगर न उन्हीं के वतन का जनाजा हो रहे इन्हें को अगर न उन्हीं के जनाजा जनाजा आओ नहीं बंद करनी है जनाजा खास करके तो हमें कर लो परदेसी का जनाजा मेरे वतन का जनाजा सामने कले का जनाजा एडे बड़े खानदान वाले का जनाजा सिर्फ मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम नाल गल करनी क्योंकि वो वारिस नहीं ना जनाजा मेरा ख्याल है गल तो ना करनी जो मैं गल कर लूंगा मैं ऐलान कर देगा जनाजा बस तुसा जिवें मेरे आंसू आ गए अलहमदुलिल्लाह तुहाडा तकरीबन आंसू आ गए मैं आखिया जदों कोई औखा होएगा उस याद करबला दी मसलन तुहानू पता है हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे मकान अग लग अच्छा जो अग लगी सी इमाम चुप सन जब ऐलान होया ना लोगों भजो सादिक का मकान सड़ गया लोग दौड़े पानी लेके जो अग पुजी गए ना उदो ढाह निकल गई है हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी एक मुर्गी लगे होते उसे अग लगी सी तुम नहीं तो रोए पुज गई है धाड़ा मार मार क्यों रोते हो और मैं इस हाथ को नहीं रोता मैं उस हाथ को रोता जिन्हों बुझान हुई हाय रखी जे इस हाय में ही मैं जनाजा बोलना चाहता हूँ कितनी आवाजें करनी चाहिए हर इमाम ने किया आखिरी बार याद किया चार पुत्र लैके मैं होंगे सर मस्ते गुफा जो सवार बैठे उत्थे घर इमाम का जिन्हों पुत्र लैके तुरे ने 4 पुत्र मेरे मौला ने एकदम अक्खा खोली अगर इमाम हसन 60 हथ रखे और मैंने बाबा को जानते नहीं और मैं हुसैन कितने तो मैं सारी ऐसी बरात जो मुझे पे ले तो मैं हुसैन पूछना बोला बाबा मैं मौजूद हाँ और फरमाया मैंने एक चुकन वाला तू द्वारों बैठेगा तेरा जनाजा उठाने वाला कोई हर इमाम ने आखिरी मेरे समझलूम ने याद किया मैं इमाम हसन अस्करी में गल करना वो मैं गल पुरानी एक दौरान लगा आंसू हो रहा जाएगा तो मैं सद नहीं इन्हें क्या बेवतन का जनाजा देसी का जनाजा मदीने वाले सैयद के सामने जनाजा आने लगे मैं मोबाइल का नहीं कर नहीं मैं सलाम तो पेश कर सकता तो नौजवानों तो भैनों मुर्शदादियों सलाम पेश कर दो तो इमाम हसन अस्करी पैगाम दे लगा कोई एक ना जनाजा बरामद कराए रसूल खुदा का तो इमाम हसन मुश्तबा का नाने 2 तरह के कट्ठे जनाजे 28 सफर में मैं बरामद कराए वो
اتنے ایک شیخ حربی آ گئے جب بندے ماتم شروع کیتے نا ہوئے کہنا یا حسین یا حسین یا حسین اس کیا اس مولوی کو پوچھ کے تو دسو یہ میں 21 رمضان میں ہوئے جنازہ آ گئی سی بندے پھر یا حسین ہوتے سن